من الشیطان الرجیم بسم اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ قبور کی زیارت جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، اور اس کے فوائد کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہے، اور قبروں کی زیارت کرنا شریعت کی روح سے کیا حکم رکھتا ہے، یعنی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلی طور پہ گفتگو سماعت کر چکے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے عرس کی حقیقت کے بارے میں، کہ اصل میں عرس کا ذکر کیا حدیث پاک میں ہے، عرس کہتے کسے ہیں اور ہم کیوں کرتے ہیں، کس کا کرنا چاہیے، اس بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روح سے سماعت کریں گے کہ عرس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اگر دیکھے اٹھا کر تو اللہ پاک نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات ولادت سے لے کے وصال تک کے سنا کر اللہ پاک نے فرمایا اے یحییٰ، جس دن تو پیدا ہوا اس دن پہ سلام، جس دن انتقال کیا اس دن پہ سلام، اور جس دن قیامت کے دن اٹھیں گا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ دن پر بھی سلام۔ تو اللہ نے انبیاء کرام کی زندگی سے یہ 3 دن خاص طور پہ چنے اور اس کو اہمیت دی، جبکہ انبیاء کی پوری زندگی اہمیت کی حامل ہوتی، ان کا ہر دن ہر رات ہر لمحہ اہمیت کا حامل ہوتا، مگر اللہ پاک نے ان کے تمام زندگی کے لمحات میں سے اللہ پاک نے ولادت کا دن چنا، موت کا دن چنا، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے وہ دن چنا۔ تو فرمایا کہ سلام ہو یحییٰ تیری پیدائش کے دن پر، تیرے وصال کے دن پر، اور جب تو قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا اس دن پر۔ تو 3 دنوں پر اللہ نے سلام بھیج کر بتایا کہ نبیوں کی زندگی میں سے مخصوص دن چن کر اس دن کو منانا، پھر اس میں سلام پڑھنا کس کی سنت ہے؟ خدا کی سنت ہے۔ اور اگر ولادت کے دن کو چن کر منایا جائے اسے میلاد النبی بولے، اور وصال کے دن کو چن کر اگر منایا جائے تو اسے کیا بولتے؟ عرس بولتے، اسی کو کیا بولتے؟ عرس بولتے۔ حالانکہ جو کام میلاد النبی کے عنوان سے کرتے وہی وصال کے عنوان سے بھی کرتے، لیکن وصال کو جب بندے نبی کے مناتے اسی کو عرس بولتے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، انہوں نے خود بیان کیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلام ہو مجھ پر، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُ،
وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پہ سلام، جس دن میں مروں گا اس دن پہ سلام۔ ابھی مرے بھی نہیں، عیسیٰ روح اللہ تو زندہ ہے نا، مگر بھیج لیو نا، پہلے سلام۔ میرے موت کے دن پہ سلام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اور ہم قبروں سے اٹھیں گے میرے اس اٹھنے پر سلام بولے۔ تو معلوم ہوا نبی کی ولادت اور موت کے دن کو چن کر منانا، اس تاریخ کو منانا، اس دن کو منانا کس کی سنت ہے؟ خدا کی سنت ہے، خدا کی۔ اللہ کے محبوبین کے ولادت کا بھی دن امپارٹنٹ ہوتا ہے، وصال کا بھی دن اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن کے روح سے بات۔ اب آئیے حدیث پاک۔ حدیث پاک یہ جو سنانے لگا ہوں، یہ حدیث امام ابن ماجہ نے بیان کی، کتاب اقامت الصلاۃ اور جمعہ کی فضیلت کے باب میں بیان کی، جلد 1 صفحہ نمبر 344، حدیث نمبر 1084۔ پھر یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں جلد 3 صفحہ 430 اور حدیث نمبر ہے 22510۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا اپنی مصنف میں، جلد 1 صفحہ 477، حدیث نمبر 5516۔ تو اب اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو نے حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنذر، ابی لبابہ بن عبد المنذر یہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، کیا فرمایا سرکار نے؟ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سوال کرو یا رسول اللہ کیوں ہے سردار؟ تو وجہ بتا رہے حضور، سردار اس لیے ہے وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، حضور نے فرمایا اور سنو یہ دن کی عظمت کے کیا کہنے، جمعہ کے دن کی، عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے یہ۔ عید الفطر بھی اتنی بڑی نہیں ہے، عید الاضحیٰ بھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا دن جمعہ کا دن ہے۔ حوالہ سن چکے آپ۔ اب آگے سرکار نے فرمایا کیوں ہے اتنی فضیلت؟ اس لیے ہے فیہ خمس خلال، اس میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، خلق اللہ فیہ آدم الی الارض، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن پیدا کیا، زمین پہ بھی اسی دن بھیجا، آسمان سے زمین پہ اترے بھی اسی دن، پیدا بھی اسی دن کیے گئے، ولادت اسی دن ہے، اس لیے بڑا دن ہے۔ فرمایا وفیہ توفی اللہ آدم، اسی دن آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا میں، اصل پوائنٹ جو لینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام نے وفات پائی وہ جمعہ کا ہی دن ہے۔ اور فرمایا وفیہ ساعۃ لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا، جب بندہ اس دن میں ایک ساعت ہے، وہ ساعت میں وہ لمحے میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، الا اعطاہ ما لم یسأل حراما، ہاں سوائے حرام چیز مانگنے کے، وہ اگر جو بھی مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، حرام چیز کا سوال چھوڑ کے۔ وفیہ تقوم الساعۃ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، فرمایا اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ قیامت اسی دن قائم ہونے والی ہے، ہر فرشتہ جو مقرب ہے، آسمان زمین ہوا پہاڑ سمندر اس دن سے ڈرتے ہیں۔ کس دن سے؟ قیامت کے دن سے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ بھی قیامت کب قائم ہوگی؟ جمعہ ہی کے دن۔ یہ ہو گئی حدیث۔ اب اس میں اصل بات کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام وفیہ توفی اللہ آدم، اللہ نے ان کا وصال فرمایا اس دن، حضرت آدم صفی اللہ کا انتقال فرمایا، ان کی روح اسی دن قبض کی گئی۔ اب مجھے بتاؤ
انتقال ہوا تو غم کرنا خوشی منانا؟ یہی سوال کیا جاتا ہے نا ہم سے. ارے پورے انسانوں کے ابا حضور کا انتقال ہوا جمعہ کے دن, اور سرکار فرما رہے عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے, عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے. آدم صفی اللہ کی وفات کا دن ہے, اور رسول اللہ فرما رہے عید المؤمنین ہے, یہ مومنوں کی عید کا دن ہے. تو سال میں ایک دن عرس نہیں کر رہے حضرت آدم علیہ السلام کا, سال کے 12 مہینے عرس ہو رہا حضرت آدم صفی اللہ کا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ حضرت آدم صفی اللہ کا سال کے 12 مہینے عرس ہو رہا. آپ خبر پہ تو نہیں جا رہے, لیکن ہر جمعہ غسل کر رہے, سرما لگا رہے, عطر لگا رہے, مسواک کر رہے, اچھا لباس پہن رہے, مسجد میں آ رہے, اسپیشل خطبہ دیا جا رہا جمعہ کا عربی میں, اذان ایک نہیں 2 اذانیں دی جا رہی. یہ سب اہتمام کس لیے ہے؟ تو سرکار نے فرمایا پہلی وجہ آدم پیدا اسی دن ہوئے, دوسری وجہ آدم علیہ السلام اسی دن آسمان سے زمین پہ اتارے گئے, تیسری وجہ آدم صفی اللہ اسی دن انتقال فرمائے. تو معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کا دن بھی اہمیت کا حامل اور انتقال کا دن بھی اہمیت کا حامل. جس طرح نبی کے لیے 3 دن بڑے اہمیت کے حامل ہے, ولادت, وصال اور قیامت کے دن اٹھنا, اسی طرح جو شخص نبی پر ایمان لائے اور نبی کی پوری سیرت پر عمل کرنے والا بن جائے اور نبی کی اطاعت کا پیکر بن جائے, ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والا بن جائے, صدقہ خیرات بھی کرے, حقوق العباد بھی ادا کرے, والدین کی خدمت بھی کرے, رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرے, پڑوسی کا بھی حق ادا کرے, اور اپنے جو ہے نا ساتھیوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے, محبت اور شفقت سے پیش آئے, چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کی تعظیم اور ادب کرے, ہر وہ سنت پر عمل کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی, سنت ہدا جو سنت ہے اس پر عمل کرنے والا بن جائے, تو کیا ہوتا ہے, اس کی بھی زندگی کے 3 دن بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک اس کی پیدائش کا دن, دوسرا اس کی وصال کا دن, تیسرا جس دن وہ قیامت کے دن اٹھے گا وہ دن. یہ 3 دن وہ ولی کی بھی زندگی کے خاص ہوتے بطریق نبی. نبی نہیں ہوتا انہیں, مگر نبی کے طریقے پہ عمل کر کے ولی ضرور بن جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی بھی زندگی کے 3 دن خاص ہوتے. اب اس پر حدیث سناتا ہوں, صحیح بخاری شریف میں ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462, حدیث نمبر 1308 ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں قبرستان میں مرحوم کو, جو بھی انتقال کیا اس کو دفن کر کے جب چلے جاتے, تو حضور نے فرمایا وہ دفن ہونے والا مومن ہو تب بھی, منافق ہو تب بھی, کافر ہو تب بھی, وہ جانے والوں کے باتوں کو تو باتوں کو, ان کے قدموں کی آواز کو تک سنتا ہے قبر میں. بولے سرکار, تو حضور نے تو بتایا مومن بھی سنتا ہے, منافق بھی سنتا ہے, کافر بھی سنتا ہے, اور جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے, خدا جانے کیا بلا ہے ان کے مردے. یہاں تو حضور فرما رہے مومن بھی سنتا, منافق بھی سنتا, کافر بھی سنتا, اور صرف لوگوں کی باتیں ہی نہیں ان کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا. اب اسی حدیث میں طویل ہے, آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں قبر میں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں, بتا من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پوچھتے فرشتے ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام. تیسرا سوال کرتے ہیں فرشتے ما کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل محمد, حضور کو دکھایا جاتا ہے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ مومن کہے گا کہ میں ان کے بارے میں کہتا تھا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں اب ایسے سو جا, نم نم, نم کے معنی سو جا. کیا بولتے فرشتے؟ نم, اے مرد مومن تو کامیاب ہو گیا خبر کے ایگزام میں, اب سو جا. فرشتے اس سے بولتے کیا بولتے؟ کنومت العروس, ایسے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے. اگر وہ لڑکی ہوتی ہے یا عورت ہوتی ہے تو اس سے فرشتے بولتے ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے. تو یہاں حدیث میں لفظ آیا عروس,
اسی سے عرس کا لفظ نکالا گیا، اسی سے کیا نکالا گیا؟ عرس کا لفظ۔ تو ہم عرس ہر عام آدمی کا نہیں کرتے، بلکہ اس بندے کا عرس کرتے جو قبر کے ان سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کو فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جیسے دلہا سوتا ہے، ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے، جس کو یہ فرشتے کہتے ہیں ہم اس کا عرس کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے خبر میں پاس ہوا بول کے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، ہم کو کیسے پتا چلتا؟ تو ہم کو پتا ایسے نہیں چلتا کہ ہم غیب کا علم رکھنے والے، بلکہ ہم کو پتا اس سے چلتا ہے کہ وہ بندے نے زندگی کیسی گزاری، وہ بندے نے زندگی کس طرح سے گزاری، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی نیکیاں کرتے ہوئے گزار دی، ہر کوئی واقف ہے اس کی زندگی سے، تو ویسے بندے کا ہم عرس کرتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ بندہ ضرور کامیاب ہوا ہوگا۔ اور بہت سارے صوفیاء اولیاء اللہ ایسے بندوں کی خوابوں میں زیارت بھی کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ دکھایا بھی جاتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو بہت سارے ائمہ محدثین اور ان کے شاگردوں میں سے بہت سارے شاگرد اور صوفیاء کرام نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ اتنے وقت کے اپنے بڑے امام ہیں، جب آپ کا وصال ہوا تو خبر کے سوال جواب میں آپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ خواب میں دیکھ کر پوچھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو گیا اور میری مغفرت فرما دیا، اور فرمایا تیرے تمام نیکیاں ایک طرف، اور جو تو نے میرے محبوب کے لیے درود لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکری الغافلون، یہ جو درود اے امام شافعی تو نے لکھا نا، اس درود کی وجہ سے میں نے سارے تیرے نیکیوں کو قبول کر لیا۔ یہ انہوں نے خواب میں آ کر بتایا تو پتا چلا کہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے پاس مغفرت یافتہ ہے۔ نہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو سرکار نے فرمایا میرے چاچا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، فرمایا سرکار نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا انہو کے بارے میں کہ حنظلہ وہ ہے جس کو فرشتے آسمان میں لے جا کر غسل دے کر لائے، اس کی میت، ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بہت سو کو کہا تو جنتی تو جنتی تو جنتی۔ یہ عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ یہاں دیکھو گرین سلیٹوں پر نام لکھے ہوئے 10 افراد کے، یہ عشرہ مبشرہ ہے جن کو سرکار نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دے دی۔ مولا علی سے کہا تو جنتی ہے، سیدہ فاطمہ سے کہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، امام حسن امام حسین سے کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں عطا فرمائی، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے طریق پہ جو کوئی چلا اور پوری زندگی ویسی گزاری تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ وہ بندہ بھی کامیاب ہوا ہے۔ تو جس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ اطاعت خدا اطاعت رسول میں پوری طرح مگن رہا، پوری لگن کے ساتھ پوری جستگو کے ساتھ خدمت میں لگا رہا، ہم اس بندے کا عرس کرتے ہیں جس نے دین کی ملت کی خدمت کے لیے کئیوں کتابیں لکھ ڈالی، جس نے قرآن کی تفسیر کی، جس نے قرآن احادیث کے تراجم کیے اور لوگوں میں احادیث کا پیغام عام کیا، ہم وہ بندے کا عرس کرتے ہیں۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو عرس ایسے ہستیوں کا کیا جاتا ہے، نہیں بس میرے پیرے بلے کی ختم عرس شروع کر دیا، ایسا نہیں۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھا، خالی سگریٹاں پھونک لیتے رہا تو اس کا عرس نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ گانجے پینے والے کا عرس نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ نماز بے عمل شخص جو نماز کو ترک کر دینے والا ہے اس کا عرس نہیں۔ عرس ہوگا ایسی ہستی کا جو ایسا اطاعت گزار ہو، ایسا فرما بردار ہو، اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، وہ بندے کا عرس ہوتا ہے۔ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ وہ بندے کا عرس ہوتا ہے۔ آئیے اب عرس تو میں نے بتا دیا، اب تاریخ فکس کر کے اسی تاریخ کو جس دن اس کا انتقال ہوا مزار کی زیارت کرنا، یہ کہاں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔
درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں کتاب الفضائل جلد 4 صفحہ 1795، حدیث نمبر 2296. صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے کتاب الجنائز جلد 1 صفحہ 451، حدیث نمبر 1277. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اپنے آخری سال، جس سال حضور وصال کرنے والے تھے اس سال صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے سرکار لے گئے ہمیں کہاں؟ شہدائے احد کی زیارت کے لیے. تو آج سوال کیا جاتا ہے نا مزاروں پہ جمع غفیر کی صورت میں حاضر ہونا، اس تاریخ کو جس تاریخ کو ان کا وصال ہوا آنا اور زیارت کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ رسول پاک کے عمل سے ثابت ہے. حضور لے گئے شہدائے احد کے پاس اور صحابہ اکرام کا جمع غفیر لے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی، اور وہاں دعا کرنے کے بعد دعا سے فارغ ہو کر حضور نے فرمایا ممبر لگاؤ. کیا فرمایا سرکار نے؟ ممبر لگاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لگایا گیا، سرکار اس پر چڑھے، صحابہ اکرام بیٹھ گئے، رسول پاک نے بیان کیا، وہاں پر خطاب فرمایا. اور حضور نے کیا خطاب فرمایا؟ کہ اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں تھما دی. حضور نے وہاں خطاب فرمایا کہ میں یہاں ممبر پر آج جہاں کھڑا ہوا ہوں نا، یہیں سے دیکھ رہا ہوں اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کر دیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے میری خبر شق ہوگی، میں خبر سے پہلے نکلوں گا، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. یہ سب کچھ رسول پاک نے بیان فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کے عرس کی تاریخ جس دن اس نے انتقال کیا، اس دن کو سال میں ایک مرتبہ جانا، جمع ہو کے جانا، رسول پاک کی سنت، صحابہ اکرام کی سنت. یہ عمل کو جاری رکھا ابو بکر صدیق نے، اس عمل کو جاری رکھا حضرت سیدنا عمر فاروق نے، اس عمل کو جاری رکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان بن عفان جن کا پورا نام ہے. تو یہ تینوں خلفاء نے زیارت کی کنٹینیو ہر سال حضرت شہدائے احد کی، حضرات شہدائے احد، اور خاص طور پہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے علاوہ سرکار کا جب جی چاہتا زیارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے. سرکار ہفتے میں ایک مرتبہ عموماً سرکار جنت البقیع کے قبور کی زیارت کیا کرتے تھے، مگر جب شہدائے احد کے وصال کی شہادت کی تاریخ آتی تو ہر سال رسول پاک ان کی خاص طور پہ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے. تو معلوم ہوا کہ عرس کس کا نام ہے؟ عرس نام اس کا ہے ولی کے انتقال کے دن کو یادگار کے طور پہ منانا، اس دن اس کے مزار کی زیارت کے لیے جانا، وہاں جا کر کیا کرنا؟ علماء کے خطابات کرانا، خطابات کو سماعت کرنا، وہاں جا کے کیا کرنا؟ خیر کے کام کرنا، نیک اعمال کرنا، درود پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اور کیا کرنا؟ یاسین شریف پڑھنا، اور وہاں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنا. یہ اعمال صالحہ کر کے اس کا ثواب وہ مرحوم کو پہنچانا، وہ اللہ والے کو پہنچانا، یہ ہے عرس. سمجھ گئے بات آپ؟ گھوڑیوں کو نچانے کا نام عرس نہیں ہے، بال بکھیر کر ناچنے کا نام عرس نہیں ہے، وہاں جا کر مزارات پہ ڈوریاں باندھنے تالے لگانے کا نام عرس نہیں ہے، مزارات اولیاء کے پاس جا کر نمازیں چھوڑ دینے کا نام عرس نہیں ہے، اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس جا کر گانے سننے کا نام عرس نہیں ہے، فلمیں دیکھنے کا نام عرس نہیں ہے. وہ کام جو بے پردگی بے حیائی والے ہیں وہ تو کہیں پر بھی کرو حرام ہے. اور اولیاء اللہ کے آستانوں پر عرس کے نام پر، زیارت کے نام پر اگر یہ کرنے لگے تو وہ شخص سنی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے وہ خود فیصلہ کر لے. اہل سنت کے جمی علماء اکرام، جمی جو ہے نا کیا ہے معلوم، مفتیاء اکرام کا فتویٰ بتا رہا ہوں، صوفیاء اکرام کا فتویٰ بتا رہا ہوں. کسی صوفی نے نہیں کہا یہ جائز ہے، تمام صوفیاء اکرام نے کہا کہ یہ حرام ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے نور،
کیا نام ہے کتاب کا؟ کلمہ طیبہ، کتاب کا نام ہے کلمہ طیبہ۔ اس کتاب کے اندر آپ نے پوری وضاحت فرمائی کہ صوفیہ اکرام کے نزدیک یہ مزارات پہ جا کر ڈوریاں باندھنا، مزارات پہ جا کے تالے لگانا اور ڈائریکٹلی وہ بزرگ سے منت مانگنا، وہاں جا کر رات کو سو جانا اور وہاں نیند کرنا، یہ تمام چیزیں بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کا نام نہ ہی عرس ہے، نہ ہی اس کا نام کیا ہے زیارت ہے، بلکہ عرس و زیارت نام ہے وہاں جا کر خیر کے کام کرنے کا۔ اب آئیے میں اس پر حوالہ دے دیتا ہوں، ہماری کتاب نہیں، یہ کتاب ہے بہشتی زیور۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ اچھا دیکھ لو، کتاب کا نام ہے بہشتی زیور۔ یہ بہشتی زیور لکھے ہوئے تبلیغی جماعت والوں کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، حکیم الامت بولتے انہوں ان کو، حکیم الامت کی لکھی ہوئی کتاب، کیا نام ہے؟ بہشتی زیور۔ اب اس کا دیکھیے آپ 11واں صفحہ ہے، 11واں حصہ ہے۔ کیا ہے حصہ؟ 11واں حصہ ہے، میں نے رائٹ مارا ہے، ادھر دیکھ لیجئے آپ صفحے پر، یہ لاسٹ میں حدیث پاک ہے، نیچے حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سنانے لگا ہوں، درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بیادتی کل معلوم لک۔ صفحہ نمبر 796 سے سٹارٹ ہو رہی بات اور صفحہ 797 تک یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں لکھ رہے، کیا لکھ رہے کہ دیکھو زیارت قبور کرنا سنت رسول پاک ہے۔ میں نے احادیث کے حوالے سے تو بتا دی، مگر جو نہیں مانتے ان کے لیے یہ حوالہ بتا دے رہا ہوں۔ کیا ہے کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کی سنت۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ خاص کر جمعہ کو جمعہ قبور کی زیارت کرنا، اور خاص طور پر احادیث شریفہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جمعہ کو جمعہ 8 دن میں ایک مرتبہ زیارت کرنے کا ذکر کہاں ملتا کہتے؟ احادیث شریفہ میں۔ اب سنا رہے انہوں احادیث میں سے چند حدیثیں۔ پہلی کہ جو شخص ہر جمعہ کو ماں باپ کے قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ شخص والدین کے خدمت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور اسی طرح بیہقی نے مرسلن روایت کی حدیث، انہوں بول رہی ہے، میں نہیں سنا رہا ہوں، انہوں بتا رہے تو کیا بول رہے کہ قبر کی جب زیارت کرنے جا رہے تو زیارت کرنے والا بندہ قبر کا طواف ہرگز نہ کرے، بھلے وہ نبی کی خبر ہو، ولی کی ہو، کس کی بھی ہو۔ ہم اہل سنت کا بھی یہی فتویٰ ہے، ہمارا بھی یہی فتویٰ ہے، ہم یہ بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ قبر کا طواف ہرگز نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا، قبر کا طواف کرنے کا نام عرس ہرگز نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ قبر کا طواف کرنا منع ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں چاہے وہ نبی کی خبر ہو، ولی کی ہو، کس کی بھی ہو، ہاں قبر پہ جائے تو سلام کرے۔ سلام کیسا کرنا مولانا بول کے پوچھو، اب انہوں طریقہ بتا رہے، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ طریقے سے پورا سلام کرنا بول رہے ہو خبر پہ جا رہے تو۔ اور جانا کیسا کہتے ہیں؟ پینتی کی طرف سے جانا، خبر ہے نا؟ اب یہ خبر ہے، سمجھ لو آپ، یہ خبر ہے۔ اب آپ آ رہے، خبر کے پیر کس طرف ہے اس طرف سے آنا ہو رہے، اور آ کے کیا کرنا کہتے ہیں؟ قبلے کی طرف پیٹ کرنا۔ کیا کرنا؟ قبلے کی طرف پیٹ کرنا، خبر کی طرف فیس۔ اب آج کل کیا بول رہے بازو والے؟ پلٹو قبلے کی طرف کرتے، کئی کو پلٹنا رہے بھائی، قبلے سے ملنے آیا، میت سے ملنے آیا بھائی، جس سے ملنے جاتے اس کی طرف فیس رکھتے۔ دیکھو کبھی بھی آپ کسی کے گھر پہ گئے ملاقات کے لیے، کھٹکا مارتے تو اب گھر میں سے نکل کے کون بول کے پوچھا تو آپ یوں پلٹ کے بولتے میرا نام یہ ہے بول کے، کہ اس کی طرف فیس رکھ کے بولتے۔ ارے خبر پہ خبر والے سے ملنے گئے، وہاں خبر کی طرف فیس رکھنا کہ قبلے کی طرف رکھنا، غور کرنے والی بات ہے۔ تو مولانا ذرا عقل مند تھے تھوڑا بہت، تو بیان کرے انہوں کہ خبر کی زیارت کرے تو قبلے کو پیٹ کرنا، خبر کی طرف چہرہ کرنا، اور بہتر ہے میت کا جہاں سینہ رہتا اس کے مقابل ٹھہرنا۔ کئی کو حدیث پاک میں قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اس لیے خبر پہ گئے تو اللہ والوں کے خاص طور پہ
جہاں پہ ان کا دل رہتا نہیں، سینہ رہتا نہیں، اس کے مقابل ٹھہرنا، قبلے کو پیٹ کر کے چہرہ ادھر کر کے۔ اچھا یہ فرض نہیں ہے، اگر آپ پیروں کے طرف بھی ٹھہر گئے جگہ کی قلت کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرانے بھی ٹھہر سکتے۔ اب تدفین کے وقت زیادہ لوگ رہتے، ہر ایک کو وہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا، تو کہیں پہ بھی ٹھہر سکتے جہاں جگہ ملے۔ اگر آپ اکیلے گئے جب کی بات ہو رہی ہے زیارت کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ اب مولانا بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کرنے کے بعد کیا کرنا، پڑھنا کیا وہاں۔ آپ لوگ بول رہے ہیں نا قرآن پڑھنا تو ہے ہی نہیں قبرستان میں، بولے اب مولانا بتا رہے حدیث پاک میں ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جائے، قبر کے پاس سے گزرے، وہ کیا کرے، قل ھو اللہ احد کا سورہ 11 بار پڑھے۔ کیا پڑھنا کہتے ہیں، قل ھو اللہ احد کا سورہ 11 بار، اور پڑھ کر کہے اے اللہ یہ قبرستان میں جتنے سب کو میں یہ بخش دیا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بخشا، پڑھنے والے کو پورے قبرستان کے مردوں کا ٹوٹل کرے تو کتنا ہوتا، اتنا ثواب دیا جاتا۔ لکھنے والے کو نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، فتویٰ لگانا ہے تو ان کے اوپر لگا لینا، میرے اوپر نہیں۔ آئیے پھر دوسری حدیث پاک بیان کر رہے ہوں۔ دوسری حدیث کیا ہے، دوسری حدیث یہ ہے کہ قبرستان میں جو بندہ داخل ہو، حضور نے فرمایا سورہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھے 1 بار، سورہ اخلاص پڑھے 11 بار، اور الہاکم التکاثر پڑھے 1 بار، پھر کہے اے اللہ اس کا ثواب یہ سارے مرحومین کو پہنچا دے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ وہ قبرستان کے سارے مرحومین قیامت کے دن وہ بندے کی شفاعت کریں گے، اے اللہ انہیں ہم کو بخشا تھا، آج تو اس کی مغفرت کر دے بول کے قیامت کے دن ریکویسٹ کریں گے وہ مرحومین۔ لکھنے والے کو نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، فتویٰ لگانا ہے تو ان کے اوپر لگاؤ، میرے اوپر نہیں۔ آگے سنو آپ، پھر بیان کرتے ہیں وہ کہ قبرستان میں جب جائے تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کر بخش دے بولے، تو پڑھنے والے کی بھی، جن کو بخشا گیا ان کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ سب احادیث یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر کیا ہے 796 اور 797، اور حصہ نمبر کیا ہے 11۔ اب یہاں پہ کتاب ہی ختم ہونے والی ہے، اینڈنگ میں ہے یہ، سمجھ گئے بات آپ؟ تو میں آپ کو اعتبار آنا بول کے یہ کتاب دکھا کے بات بیان کر دیا۔ آپ کوئی بھی اگر بولا میت میں تدفین کے واسطے گئے، قبلے کی طرف پلٹو دعا مانگنے کا ہے، اس کو بولنا یہ قبلے کی طرف پلٹو بول کے جو ہے نا کہاں ہے پہلے لا کے بتا، بولنا تمہارے ابا چلی گئے کتاب میں بہشتی دیور میں، قبلے کی طرف پیٹ کرنے کا ہے، میت کی طرف چہرہ کرنا ہے بول کے۔ یا تو مان لو آج کے مولانا ان سے بڑے ہیں، نہیں تو پھر یہ مانو وہ مولانا ان سے بڑے ہیں، تو بڑوں کی بات سننا یا چھوٹوں کی سننا بول کے پوچھنا ہم، بات سمجھیے۔ آئیے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وترتیب عدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حافظ ابن کثیر نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبور کی زیارت کے لیے شہدائے احد کے جو جاتے تھے نا، وہ ہر سال جایا کرتے تھے سرکار۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کا یہی معمول رہا۔ اب اس کو حافظ ابن کثیر نے کہاں بیان کیا، السیرۃ النبویہ لابن الکثیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 پر اس کو بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ عین اس تاریخ کو جس دن ولی کا وصال ہوا، جانا قبر کی زیارت کے لیے، سنت رسول اللہ، سنت خلفائے راشدین ہے۔ ہو گیا؟ اب سنو، قبر کے پاس گئے، اب ہم چومتے ہیں قبر کو، چومتے فتویٰ لگ جاتا، کہاں سے شرک کا فتویٰ لگ جاتا، یہ جو کرے نا آپ شرک ہے بول کے، لگتا نہیں؟ ایسی وہ دور میں بھی تھا۔ کیا ہوا معلوم، مروان بن حکم ایک شخص تھا، انہیں کیا کرا، روضہ رسول کے پاس سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سرکار کے مزار سے پورا فیس ہی لگا دیا انہیں، پورا فیس لگا کے بیٹھا ہوا ایک شخص، انہیں جلال سے آیا، اے شخص تجھے پتا بھی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے یہ کہا، تو وہ شخص کون تھے؟ رسول پاک کے صحابی، اور وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ انہوں نے ایسا دیکھا، دیکھ کر کہا میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میرے کو نہ کو سکھا شرک توحید کیا ہے بول کے۔ سمجھ رہے آپ؟ ان کے الفاظ سنو، اب کیا بولے انہوں؟ نعم، ہاں میں آیا ہوں یہاں مزار پاک کے پاس، اور میرے کو معلوم ہے بولے میں کیا کر رہا ہوں، معلوم ہے۔ اور اس کے بعد بولے جئت رسول اللہ
میں رسول پاک کے پاس آیا، بولے ملاقات کے لیے، کیا کے لیے آیا؟ حضور کے پاس آیا میں، اور ولم یاتی الحجر، میں کوئی مورتی کے پاس نہیں آیا ہوں، بولے میں مورتی کے پاس نہیں آیا۔ اچھا آج بولے نا لوگ خبروں میں رہنے والے پڑے ہوئے بت ہے کہتے، یہ جو بتوں کی پوجا کی جا رہی وہ کھڑے ہوئے بت ہے کہتے، نہ ان کو پوجنا جائز ہے نہ ان کو، بولے بات سمجھ رہے نہیں؟ تو ان کو یہ حدیث سنا کے بولنا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بولے قبر کی زیارت کے لیے میں آیا رسول پاک کے، اور حضور کے خبر سے پورا فیس لگا کے کیوں بیٹھا؟ اس لیے کہ میں کوئی پتھر کے پاس نہیں، اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ تو اہل سنت کی بولی وہی چھے جو ابو ایوب انصاری کی تھی۔ اور یہ جو حدیث سنائی نا، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں جلد 5 صفحہ 422 پر ہے، مستدرک حاکم میں جلد 4 صفحہ 560 پر ہے، اور حدیث نمبر 8571 ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ان احادیث شریفہ کی روشنی میں اللہ والوں کے آستانوں کے پاس جانا، زیارت کرنا، نیک اعمال کرنا، دعا مانگنا، یہ سب بالکل جائز اور درست ہے، اور عرس نام اسی چیزوں کو انجام دینے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری حدیث سن لو، بات ختم، کیونکہ نماز انشاءاللہ 2 بجے ٹھہرا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث سن لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک حضرت عثمان بن علی شیبہ نے حضرت حنش رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کی عید کے دن، بقرہ عید کے دن، مولا علی شیر خدا کو میں نے دیکھا 2 بکرے ذبح کی۔ میں نے پوچھا علی تم تو ایک ہی چھو، 2 بکرے کیوں ذبح کر رہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں اس لیے ذبح کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو میرا تھا اور دوسرا رسول پاک کے طرف سے ذبح کر رہا ہوں، کیونکہ حضور نے مجھے وصیت فرمائی تھی۔ یہ ابو داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2790 صفحہ نمبر 406۔ اسی طرح کی اور ایک حدیث پاک ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، مسلم شریف جلد 2 عربی اردو اور کتاب الاضحیٰ حدیث نمبر 4976 ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا سرکار نے ذبح کیا ایک بکرا اپنی طرف سے اور ایک بکرا کس کی طرف سے؟ محمد، آل محمد، اور اے اللہ محمد کی امت کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ اللہ والوں کے آستانوں کے پاس بکرا ذبح کر کے نیاز کرنا، گوشت تقسیم کرنا، پکا کے کھلانا، یہ سب بھی احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ دیکھو قربانی کی عید کے دن ہی صحیح، مگر رسول پاک کی طرف سے بکرا ذبح کرے نہیں۔ انتقال کیے ہوئے انبیاء اولیاء کی طرف سے ذبح کرنا کس کی سنت ہے؟ مولا علی شیر خدا کی، اور وصیت سرکار زندگی میں فرما گئے، اور اسی کو بولتے نیاز۔ ہم جو اللہ والوں کے پاس نیاز کرتے وہ یا غوث بول کے بکرا نہیں کاٹتے، بسم اللہ یا اللہ اکبر بول کے کاٹتے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، 11ویں کا کھانا کھلا رہے بولے تو سمجھ رہے یا غوث بول کے بکرا کاٹ دیے، اس لیے شرکی چھے بول دے رہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کر لو، جو حق ہے اس کو بیان کرو۔ صحیح یہ ہے کہ اہل سنت کا جاہل سے جاہل آدمی بھی یا غوث بول کے بکرا نہیں کاٹتا، یا خواجہ بول کے بکرا نہیں کاٹتا، یا سعد اللہ شاہ بول کے نہیں کاٹتا، انہیں بکرا بسم اللہ یا اللہ اکبر بول کے کاٹتا، اور کاٹ کے جو کچھ پکا رہا کھلا رہا اس کا جو ثواب مل رہا نا، انہیں بولتا ہے اللہ اس کا ثواب سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، غوث پاک کو پہنچا دے، غریب النواز کو پہنچا دے۔ اس کو نیاز بول رہے، نیاز ہے کیا؟ تو عرس شریف میں اس طرح کھانا پکا کے کھلانا، بکرے ذبح کر کے کھلانا، یہ بھی سنت ہے، اور عرس کے عنوان سے کرنا بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب